بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک فقرے سے بات کا آغاز کرتے ہیں آج کی، کہ جو مومنوں کے لیے مثال ہوں وہ حضرت مریم ہے، اور جو حجتوں کے لیے مثال ہوں وہ فاطمۃ الزہرا ہے۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اللہ نے مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کو مثال بنایا ہے، ومریم ابنۃ عمران، اور حضرت مریم بنت عمران کو مثال بنایا ہے۔ جو مومنوں کے لیے مثال ہے حضرت مریم سلام اللہ علیہا ہے، اور حضرت حجت یہ فرمائیں کہ فی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، میرے لیے رسول کی بیٹی کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے۔ تو جو حجتوں کے لیے مثال ہوں وہ فاطمۃ الزہرا ہے سلام اللہ علیہا۔ ایک مل کے صلوات بھیجیے گا، نام ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا۔ فاطمۃ بضعۃ منی کی اس کیفیت کو ہم کل آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ جس کے لا متناہی زاویے ہیں، کہ جہاں پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ کہنے والا کون ہے، کہ وہ یہ کہہ رہا ہے سرکار خاتم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا نہیں، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرا ٹکڑا ہے، یعنی اب جو رسول ہیں فاطمہ اس کا ٹکڑا ہے سلام اللہ علیہ۔ اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ منحصر بفرد ہیں بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ہستی 14 معصومین میں بھی، اور وہ اس کی مزید ایک منزل آج عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو حضور مکرم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ان کی زندگی کے لمحے کی ضمانت لی۔ فاطمۃ بضعۃ منی، تو حضور کو بچپن میں دیکھا فرمایا لم یجدک یتیما فآویٰ، حضور کو سفر میں دیکھا فرمایا ووجدک ضالا فہدیٰ، حضور کو تنگ دست دیکھا فرمایا ووجدک عائلا فاغنیٰ۔ میں نے عرض کیا کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے لیے آیت ہے، فاطمہ کی ماں کے لیے۔ کتنا پاکیزہ ہوگا بی بی خدیجہ کا مال، کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے غنی کیا۔ کتنا پاکیزہ ہوگا بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا مال، غور فرمائیے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا لیکن صدر اسلام کے ٹکڑے توڑنے والے اور دولت لے لے کر غنی اور مالدار بن جانے والے عورتیں، اور پوری امت کو اپنے ٹکڑوں پر پالنے والی فاطمۃ الزہرا کی ماں خدیجۃ الکبریٰ وہ اور ہیں۔ اب میں ایک جملہ پھر آپ کی خدمت میں کہنے لگا ہوں، آپ قبول فرمائیے گا اسے، کہ مومنوں کی ماں ہونا اور ہے، مومنوں کی ماں ہونا اور ہے، اور فاطمہ کی ماں ہونا اور ہے۔ تمام ازواج رسول امہات المومنین ہیں، لیکن ان میں فاطمہ کی ماں فقط خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ مومنوں کی ماں ہونا اور ہے، اور فاطمہ کی ماں ہونا سلام اللہ علیہا۔ تو کتنا پاکیزہ ہوگا بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا مال۔ انہیں تطہیر خدیجہ کے لیے اور کہوں کیا، جس گھر میں رہی اس کے افراد بھی معصوم، اور یہ سارے زمانے میں خدیجہ کا شرف ہے، فقط بی بی خدیجہ کا شرف ہے تمام امہات المومنین میں، یہ سارے زمانے میں خدیجہ کا شرف ہے کہ اولاد بھی معصوم ہے، داماد بھی معصوم ہے۔ تو جب حضور کو بچپن میں دیکھا لم یجدک یتیما فآویٰ، حضور کو تنگ دست دیکھا ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ، حضور نے چادر اوڑھ لی فرمایا یا ایھا المزمل، حضور نے عبا اوڑھ لی یا ایھا المدثر، حضور کے کردار کو دیکھا انک لعلی خلق عظیم، حضور کی رفتار کو دیکھا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کے بلندی مقام کو دیکھا وما محمد الا رسول، حضور کے چہرے روشن کو دیکھا فرمایا والشمس وضحاہا، اور حضور کے سیاہ زلفوں کو دیکھا فرمایا واللیل اذا یغشاہا، اور حضور کی زبان مطہر کو دیکھا فرمایا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، حضور کے سینے مطہر کو دیکھا فرمایا لم نشرح لک صدرک، اور حضور کی پشت مبارک کو دیکھا فرمایا ووضعنا عنک وزرک، اور حضور کے دست مبارک کو دیکھا فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، یہ جو کنکریاں پھینکی ہیں یہ آپ نے تو پھینکی ہی نہیں ہے، جو آپ کے ہاتھ سے نکلا وہ خدا کے ہاتھ سے نکلا۔ آپ اس مقام رفعت کو سمجھ رہے ہیں یہاں پر؟ کل مجھ سے مجلس کے بعد بہت سارے مومنین نے اس بات کو بیان کیا کہ جو فضائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہوا، تو وہ ہم نے اس کیفیت کو پہلی بار اس طرح سے محسوس کیا۔ تو غور کیجئے گا، یہی بات ہے کہ ہم اپنے باقی برادر مسلمان بھائیوں سے کہنا چاہتے ہیں جب وہ ہم سے یہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے علی کو رسول سے بڑھایا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں مشکل پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ آپ نے رسول کے فضائل سنے ہیں اپنے مولویوں سے، اور علی کے فضائل سنے ہیں ہمارے مولویوں سے۔
آپ نے مصطفیٰ کو سنا ہے اپنے ممبر سے اور مرتضیٰ کو سنا ہے شیعوں کے ممبر سے، اس لیے آپ کو یہ محسوس ہوا کہ ہم نے مولا علی کو کوئی رسول اللہ سے بھی بڑھا دیا۔ ایسا نہیں ہے کچھ، اس لیے کہ آپ نے اگر یہ سنا ہے کہ وہی نازل ہوئی تو رسول اللہ کو نعوذ باللہ معلوم ہی نہیں تھا، تو جبریل نازل ہوئے، انہوں نے سینے کا آپریشن کیا اور سینہ چاک کیا اور نعوذ باللہ ایک سیاہ دبا تھا وہ بھی نکالا۔ تو جب آپ وہاں سے یہ سنیں اور یہاں ممبر سے سنیں کہ جبریل تو شاگرد علی بن ابی طالب ہے، تو آپ کو یہ لگے گا کہ انہوں نے مرتضیٰ کو بڑھا دیا۔ بڑھایا نہیں، آپ نے مصطفیٰ کو گھٹایا ہوا ہے۔ ہاں، اپنی کچھ من پسند شخصیتوں کو خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ اپنے کچھ من پسند شخصیتوں کو بیلنس کرنے کے لیے اور انہیں اٹھانے کے لیے، انہیں اٹھا سکتے نہیں تھے آپ، تو رسول اللہ کو گرا دیا نعوذ باللہ، کہ ایک جیسے ہی نظر آئے، جبکہ ان میں سے کوئی نہیں ہے کہ جو محمد جیسا ہو، فقط علی کہہ سکتے ہیں کہ محمد، اور فقط محمد کہہ سکتے ہیں کہ علی مجھ جیسے، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، آپ دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہیں۔ نفس رسول ہونے کا مطلب ہی یہی ہے۔ اور ہمارے تو حضور کو اب میں ایک لمحے کے لیے دوبارہ سے آپ کو زحمت دوں کہ حضور کے چہرے روشن کو دیکھا، والشمس وضحاہا، حضور کی زلفوں کو دیکھا، واللیل اذا یغشاہا، حضور کے سینہ مطہر کو الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، حضور کے بیت کو دیکھا، فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اور حضور کے اہل بیت کو دیکھا تو فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صلی علی۔ تو یہ ہے لولاک لما خلقت الافلاک، حدیث قدسی پر گفتگو ہو رہی ہے، آپ نہ ہوتے تو کائنات کو خلق ہی نہ کرتا، اس لیے کہ خلقت کا مقصد ہی پورا نہیں ہوتا، بندگی ہی نہیں پہنچتی جب تک کہ مصطفیٰ نہ ہو۔ ولولا علی لما خلقتک، علی نہ ہوتے تو آپ کو بھی خلق نہ کرتا۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ یہ مقام فضیلت نہیں ہے، یہ مقام ضرورت ہے، اس لیے کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے جس کے کلمے میں علی ولی اللہ ہوتا ہے، اس کا محمد رسول اللہ محفوظ ہوتا ہے، وہ صحیح روح کے ساتھ محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہے۔ جس کے پاس کلمے میں علی ولی اللہ نہیں، اس کی فقہ میں کیا ہوا آپ جا کے دیکھیے، عقائد و کلام میں کیا ہوا جا کے دیکھیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہرحال آپ محفوظ رہے ان تحریفات سے کہ جو بعد میں واقع، اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ آپ نے اس پیور سٹریم سے رسول اللہ کو لیا کہ جو آپ کو براہ راست متصل کر سکے معصوم سلسلے سے رسول اللہ تک۔ میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا غور کیجئے گا۔ دیکھیں صادق آل محمد کے زمانے میں فقہاء اربعہ ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، یہ بالواسطہ یا بلا واسطہ امام کے شاگرد ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، امام سنن ابن ماجہ ہیں، امام نسائی ہیں، یہ تمام تقریباً امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے کے یا کچھ بعد کے۔ یہ سب جب حدیث بیان کرتے ہیں نا، یہ تھوڑا سا اگر آپ اس کو اکیڈمک وے میں دیکھیں تو جب یہ حدیث بیان کرتے ہیں تو مثلا یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اپنے استاد سے، انہوں نے سنا ان کے شیخ الاجازہ سے، انہوں نے سنا ان کے استاد سے یا تبع تابعی سے، انہوں نے سنا تابعی سے، انہوں نے سنا صحابی سے، انہوں نے سنا رسول اللہ سے۔ یہ سلسلہ سند ہے معمولاً، اب میں نام نہیں لے رہا یہاں پر، لیکن سلسلہ سند میں معمولاً یہی تقریباً چین ہے۔ ان میں سے کوئی نہیں ایسا کہ جو یہ کہہ سکے کہ عن ابی، عن جدی، عن ابی ہے، عن ابی ہے۔ یہ آپ محسوس کر رہے ہیں اس کی طاقت کو؟ ان میں سے کوئی نہیں ایسا تو یہ کہہ سکے کہ عن ابی، عن جدی، عن ابی ہے، 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 عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سوائے صادق آل محمد کے۔ اس خاطر ہے کہ جب آپ یہاں سے قال رسول اللہ لے رہے ہیں تو اس خالص سٹریم کے ساتھ ہے، ہاں اس پیورٹی کے ساتھ ہے۔ دیکھیں یہی تو وجہ ہے، وہ ایک صاحب تھے، آج کل فقط مال کی چوری نہیں ہوتی، القاب کی بھی چوری ہوتی ہے، القاب کی چوری ہوتی ہے نا۔ تو ایک مرتبہ ایک مولائی تھے، انہوں نے کہا کہ میرے مولا امیر المومنین علی علیہ السلام، تو انہوں نے سامنے ان کے جو ان کو تکلیف، انہوں نے کہا میرے مولا امیر المومنین حضرت فلاں۔ لقب چوری کرنا کیا مشکل کام ہے؟ جبکہ پتہ ہے کیا،
حضور مکرم کے بھی کلام میں یہ بات ہے، اور صادق علیہ محمد نے فرمایا کہ امیر المومن فقط میرے جد علی بن ابی طالب ہے، اور اپنے آپ کو امیر المومنین کوئی نہیں کہلوائے گا الا کافرون۔ ہائے 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 ہائے، آپ نے کس منزل پہ مجھے پہنچا دیا اس بات کو ریسیو کر کے۔ تو میں تھوڑا سا اور چاہتا ہوں آگے بڑھوں آپ کی خدمت میں۔ کسی کے کفر کا فیصلہ کرنا ہونا تو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دیکھو اپنے آپ کو امیر المومنین کہلوانے کا شوق تو نہیں ہے۔ جس کو بھی تاریخ میں کبھی امیر المومنین کہلوانے کا شوق رہا ہو، تو انہوں نے کہا میرے مولا امیر المومنین حضرت فلاں، انہوں نے کہا میرے مولا امام المتقین علی علیہ السلام، کہا میرے مولا امام المتقین حضرت فلاں، لقب چوری کرنا تو پھر کیا، میرے مولا سخی الکریم علی علیہ السلام، کہا میرے مولا سخی الکریم حضرت فلاں۔ جی تو اب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ مولا مجھے کوئی ایسی فضیلت آپ کی دماغ میں آ جائے کہ یہ جھوٹ بھی چاہے تو کاپی نہ کر سکے، میں ایک منزل پر لے چلتا، یہ جھوٹ بھی چاہے، سلسلہ فاطمی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اگر یہاں پر آپ ہے تو، اگر یہ جھوٹ بھی چاہے تو نہ دہرا سکے۔ تو کہتے ہیں میرے دل میں مولا رضا علیہ السلام کی حدیث سلسلہ تو ذہب یاد آئی، تو میں نے اسے دیکھ کر کہا کہ آپ جائیں مشہد مقدس تو اس حدیث کو مولا کی ذریعہ پر دیکھیے گا۔ تو میں نے اسے دیکھا، میں نے کہا میرے مولا علی رضا ابن موسی قاسم ابن جعفر صادق، ہائے ہائے ہائے، یہ بات پہنچ رہی ہے میرے بھائی؟ میں نے کہا میرے مولا علی رضا ابن موسی قاسم ابن جعفر صادق ابن محمد باقر ابن علی زین العابدین ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب نے فرمایا، میں نے کہا تو بھی تو اپنے پیر کا شجرہ بیان کر کے بتا۔ لولا علی لما خلقت، علی نہ ہو تو آپ کو خلق نہ کرتا، اس لیے کہ مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام اور یہ پورا عصمتی سلسلہ وہ ہے کہ جس سے پیغام رسالت باقی ہے، ہاں اپنے صحیح مقام پر، ورنہ جا کے میں آپ سے کیا عرض کروں، کچھ باتیں تو ہے کہ میں منبر سے حتیٰ جگہ چھپے الفاظ میں بھی نہیں کہہ سکتا کیا کچھ فقہ کا حال ہوا، جنہوں نے اس سلسلے کو چھوڑ کر فقہ کو لیا، جنہوں نے اس سلسلے کو چھوڑ کر عقائد کو لیا۔ اب تاریخ میں دیکھیے، آپ آج بھی جا کے چیک کیجئے گا انٹرنیٹ پر، فتویٰ نمبر 42873 42873 دارالفتہ دارالعلوم دیوبند، پوچھا گیا کہ امام جماعت کسے ہونا چاہیے؟ امام جماعت میں دو، اگر امام جماعت اس طرح سے ہوں کہ ایک ساتھ ہوں کہ کون زیادہ فوقیت رکھتا ہے وہ نماز پڑھائے، تو انہوں نے لکھا کہ پہلے تو یہ کہ جس کی قرآن کی قرأت صحیح ہو اور وضو نماز صحیح ہو، کہا کہ دونوں برابر ہو تو بارز معذرت، کہا جس کی بیوی زیادہ خوبصورت ہو۔ حیدر کے در کو چھوڑو گے نا تو پھر ایسی ایسی جگہ پہ ذلیل ہوتے پھرو گے۔ یہ حشر ہوتا، فقہ کا یہ حشر ہے، ہاں معارف کا یہ حشر ہے، جب ولی اللہ نہیں ہے تو یہ بات پہنچ رہی ہے۔ بنی امیہ نے تو یہ چاہا تھا کہ یہ سب ختم ہی ہو جائے نا، خبر انجا ولا وحی نزل، نہ کوئی وحی نازل ہو نہ کوئی فرشتہ آیا۔ یزید کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں تو اگر آپ تصور فرمائیے کہ آپ سلسلہ علی اور اولاد علی کو نکال دیجئے درمیان سے تو پھر محمد رسول اللہ پھر بچتا کہاں؟ تو لولا علی لما خلا علی نہ ہوتا آپ کو خلق نہ کرتا کا مطلب کیا ہے؟ یہ مولا علیہ السلام کی فضیلت کا بیان نہیں ہو رہا، یہ اسلام کی ضرورت کا بیان ہو رہا ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ میں نے چاہا اسے جس قدر آسان ہو سکے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، تو آپ کو تاریخ میں جا کے دیکھیے کہ اگر سلسلہ علی اور اولاد علی نہ ہو، آپ کو مولانا قبلہ خطیب اکبر مرزا اطہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بڑا معروف فقرہ ہے کہ اگر آپ سلسلہ مولا کائنات کو نکال لیجئے تاریخ سے، فقط بنی امیہ اور بنی عباس کا مذہب ہو
تو اسلام فقط لٹیروں کا، بدماشوں کا، قزاقوں کا مذہب بن کے رہ جائے گا. اس میں رہتا کیا ہے پھر؟ اور اس کے علاوہ کچھ رہتا نہیں، اخلاقیات کو بچتی نہیں ہے. پھر سلسلہ اولاد علی ہے تو اس نے اخلاقیات کو محفوظ رکھا ہوا ہے. اور ہمارے تو اس لیے لولا علی لما خلقت، علی نہ ہو آپ کو خلق نہ کرتا، کا مطلب یہ کہ یہ پورا جو سلسلہ ہے اس سے باقی ہے محمد رسول اللہ کی اصل روح، ٹرو اسپرٹ. بات واضح انشاءاللہ سے. ایک صلوات اور دیجیے گا محمد علیہ محمد علیہ السلام پر. اللہم صلی علی محمد علی محمد. اب اس میں بہت گنجائش ہے کہ آپ گفتگو کیجئے آگے، لیکن میں آج کی حد تک بات کو سمیٹتے ہوئے تھوڑا سا آگے بڑھوں گا کہ لولا فاطمہ لما خلقتکما، اور اگر فاطمہ زہرا نہ ہو تو نہ محمد مصطفیٰ کو خلق کرتا، نہ علی مرتضیٰ کو خلق کرتا. سیدہ سلام اللہ علیہا نہ ہو تو ہدایت بچتی ہی نہیں ہے. وہ برزخ بی بی میں نے عرض کیا کہ جو نبوت اور امامت کے درمیان ہے. نبوت کا نتیجہ ہے، امامت کا مقدمہ ہے. نبوت سے آپ کو امامت تک پہنچنا تو آپ کو گزرنا ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے. اس لیے کہ ہر امام حضور سے متصل ہیں بوسیلہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. آپ نے مشہور آئے مباہلہ سن رکھی ہے، میں مباہلہ نہیں پڑھنا مجھے آج، لیکن اس کی ایک تھوڑی سی گہرائی میں چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں پہنچ جائے کہ آپ ذرا غور فرمائیے کہ یا اللہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. حضور مکرم صلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ علم آ جانے کے بعد بھی کٹ حجتی کریں، علم کیا چکا تھا. وہ نجران کے عیسائی آئے حضور مکرم سے مباحثہ یا مناظرہ کرنے کے لیے، اور یہ کہنے کے لیے پہلے پوچھا انہوں نے کہ یوسف کے بابا کون ہے؟ کہا یعقوب. موسیٰ کے والد کون ہے؟ کہا عمران. آپ کے والد کون ہے؟ کہا عبداللہ. تو اب عیسیٰ کا باپ کون ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ اسٹیبلش کرنا چاہتے تھے کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی تو باپ ہے. تو عیسیٰ کا اگر کوئی باپ نہیں تو پھر وہ اللہ ہے اور اللہ کے بیٹے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نازل کی فوراً، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال ہے، مٹی سے خلق کیا، اس کے بعد کہا کن ہو جاؤ تو وہ ہو گئے. یعنی اگر عیسیٰ علیہ السلام سزاوار ہے کہ انہیں ابن اللہ کہا جائے تو آدم زیادہ سزاوار ہے کیونکہ بغیر باپ کے بغیر ماں کے زیادہ سزاوار ہے انہیں ابن اللہ کہا جائے. اس دلیل کا ایک کاؤنٹر آرگومنٹ آ گیا، بات ختم ہو گئی. لیکن کوئی یہ مناظرہ یا مباحثہ کوئی واٹس ایپ پہ یا فیس بک پہ ٹیلی کاسٹ ہو نہیں رہا تھا کہ نجران کے لوگوں کو پتا ہو کہ وہ کیا کر کے آ رہے ہیں. تو ان کے دماغ میں یہ کہ ہم تو اٹھیں گے، ہم جا کے اپنی قوم سے کہہ دیں گے نہیں ہم مطمئن نہیں ہو پائے. اب اٹھنے لگے جانے لگے تو قرآن نے روک لیا انہیں. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اے رسول سے کہہ دیجئے کہ اگر علم آنے کے بعد بھی کوئی کٹ حجتی کرے، فقل تعالوا، تو ان سے کہہ دیجئے کہ لے آؤ ابناءنا وابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے تو اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ونساءنا ونساءکم، اپنی عورتوں کو لاتے تو اپنی عورتوں کو لے آؤ، وانفسنا وانفسکم، اپنے نفسوں کو لاتے تو اپنے نفسوں کو لے آؤ. ثم نبتہل، پھر مباہلہ کر لیتے ہیں، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کو طلب کرتے ہیں، لے آؤ. اب ذرا غور فرمائیے گا، میں آپ سے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. اس آیت میں ابناءنا نساءنا انفسنا یہ تین الفاظ ہیں، یہ تینوں پلورل ہیں، تینوں جمع کے صیغے ہیں. یعنی تین بیٹے، تین نفس اور تین عورتیں کم سے کم. یعنی حضور مکرم کے علاوہ کم سے کم 9 لوگوں کی گنجائش ہے. حضور لے گئے 2 بیٹے، 1 نفس، 1 عورت. اپنے علاوہ 4 کو لے گئے. گنجائش اپنے علاوہ کم سے کم الفاظ میں 9 کی ہے. اب اس میں بہت ساری مسئلے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ انفسنا وانفسکم، نفسوں کو لے کر آؤ. لفظ مطلق ہے، مصداق فقط علی بن ابی طالب ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ اگر فقط لفظ واحد ہوتا اور پھر علی کو لے جاتے تو ویسی فضیلت نہ ہوتی کہ ایک ہی کو کہا تھا ایک نفس کو لے گا، پتہ نہیں اور کون کون سا نفس ہو. کہا نہیں، لفظ مطلق ہے، جس میں پوٹنشل ہے کہ وہ نفس رسول بن سکے وہ آئے، جس میں یہ صلاحیت اور لیاقت ہے کہ نفس رسول بن سکے وہ آئے. علی کے علاوہ کو ہے نہیں کہ جو نفس رسول بن سکے. اچھا یہ وہ آیت ہے کہ جس کے مصداق میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے. حتیٰ یہ کہ آپ حجاز سے جو تفسیر چھپتی ہے وہاں پہ جا کے دیکھ لیجئے گا تو آئے مباہلہ میں پنجتن کے علاوہ کسی کا نام ہی نہیں. پنجت آئے تطہیر میں ہے کہ ازواج کے لیے نازل ہوئی، کہ غور کسی کے نازل ہوئی، لیکن آئے مباہلہ میں اختلاف ہے ہی نہیں کہ مصداق کون تھا اس کا. مولانا اظہر حسن زیدی صاحب یاد آ رہے ہیں اس منزل پر کہ بہت سے لوگوں کے دلوں میں شاید یہ خواہش رہی ہو کہ ہم جائیں رسول کے بیٹے بن کر. اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کو بلایا ہے تو بیٹا تو کوئی اور ہے نہیں، تو ہم جائیں گے بیٹا بن کر. تو انہوں نے عربی اور اردو کو ملا کر یہ کہا کہ حسن حسین علیہ السلام کو ساتھ لیا اور کہا یہ میرے اب نہ آنا اور تم اب نہ آنا. مولانا حسن زیدی صاحب کی روح کو اصال کرتے ہوئے انہوں نے کہا تم اب
جیسے اللہ نے کہا تھا نا شیطان کو فخرج منہا انک رجیم، گیٹ آؤٹ فرام ہیئر. اب آپ کو اپنا آنا یاد رہے گا انشاءاللہ سے. نساءنا و نساءکم، اب عورتوں کو لے کر آؤ. فقط بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، کوئی زوجہ رسول نہیں گئی ساتھ میں. تو ایک تو اس کی کیفیت یہ ہے کہ جو نبوت کی عورت بن سکے، جو نبوت کا نفس بن سکے، جو نبوت کے بیٹے بن سکے، وہ آئیں. ان کے علاوہ کوئی مصداق میں نہیں ہے. دوسری اس کی کیفیت یہ ہے جس میں ایک لطیف استخراج ہے، وہ یہ کہ رسول اللہ نے ایک طریقے سے ادب بھی پورا کیا. ادب پورا کیا رسول اللہ نے. مولانا صاحب کیسے ادب پورا ہو رہا ہے؟ کہا تھا 3 بیٹوں کو لے کر آؤ، کم سے کم 3 بیٹے. امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کے جد کو ابو القاسم کیوں کہتے ہیں؟ ابو القاسم میں محمد پر آپ صلوات بھیجتے ہیں نا، ابو القاسم کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس لیے کہ ان کے بیٹے تھے قاسم، تو رسول اللہ کو ابو القاسم کہتے ہیں. تو اس راوی نے کہا حل ترانی اہلا للزیادہ، مولا کیا اس سے زیادہ کا اہل سمجھتے ہیں مجھے؟ کہ آپ اس سے زیادہ کی گہرائی مجھے بتلائیے. جب بھی اہل البیت علیہ السلام کے ناموں کے بارے میں آپ تحقیق کریں اور اس کی گہرائی میں جائیں تو 3 طرح کی لغات کو چیک کریں کم سے کم. ایک ہے، غور کیجئے گا، مسلمانوں کی لغت، ایک ہے مومنوں کی لغت، ایک ہے معصوموں کی لغت. انہوں نے جو بتلایا اس نام کا مطلب، مثلا نام فاطمہ سلام اللہ علیہ میں فاطمیہ کی مجالس ہے، عام لغت میں جسے دور رکھا گیا ہو کسی سے. مومنوں کی لغت میں آپ نے محبوں کو آتے سے جہنم سے دور رکھنے والی، اور معصوموں کی لغت میں سمجھ میں نہ آنے والی. لأن الناس فُتِنُوا عن معرفتها، اس لیے کہ لوگوں کو دور رکھا گیا ان کی معرفت سے. درمیان میں ایک حجاب موجود ہے، ہاں، جو کما حق معرفت ہے وہ پہنچ ہی نہیں سکتا کوئی. لأن الناس فُتِنُوا عن معرفتها، لوگوں کو دور رکھا گیا بی بی کی معرفت سے. ابو القاسم کا یا رسول کہ مولا آپ کے جد کا لقب ہے ابو القاسم، یا کنیت ہے ابو القاسم کیوں ہے؟ فرمایا کہ ان کے بیٹے کا نام قاسم ہے اس لیے ابو القاسم ہے. کہ اس سے زیادہ بھی کچھ آپ اہل سمجھتے ہیں مجھے بتائیے. امام نے کہا اس سے زیادہ ایک شاید گہرائی یہ ہے، میں اپنی طرف سے مطلب اس بات کو شاید کے ساتھ کہہ رہا ہوں، امام علیہ السلام نے یوں فرمایا کہ اس سے زیادہ گہرائی یوں ہے کہ کیا تم جانتے ہو کہ علی قسیم الجنت والنار، علی جنت جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں. کہ جی تو تقسیم کرنے والا وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ قاسم. اور رسول اللہ علی کے استاد ہیں، اور استاد اور روحانی بات پہنچ رہی ہے، بات پہنچ. لہذا علی قاسم ہے اور رسول ابو القاسم ہے. یہاں پر فقہاء نے لکھا ایک فقرے کو اس روایت کو لکھنے کے بعد کہ کاش وہ پوچھتا حل ترانی اہلا للزیادہ، کیا اس سے بھی زیادہ کا اہل سمجھتے ہیں؟ تو مولا رضا ایک اور گہرائی عطا فرماتے. تو جس میں جتنی ظرفیت اور لیاقت ہے اتنا مولا نے اس کو دے دیا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. یہ نہیں ہے کہ مثلا حضرت کمیل جن کو دعائے کمیل مولا علی نے سکھلائی، تو مثلا فارغ بیٹھے تھے، کوئی کام تھا نہیں، مولا نے کہا چلو آ ہی جاؤ یہ دعا ہی سیکھ لو، کچھ نہ کچھ تو بیٹھ کے کر لو گے. اور مولا علیہ السلام کے بعد بھی بڑا وقت تھا تو مولا نے کہا چلو ٹھیک ہے. یا یہ کہ ابو حمزہ ثمالی کہیں سے گزر رہے تھے، امام زین العابدین نے پکڑا، کہا چلو یہ دعا تو لے لو. جس میں جو لیاقت و ظرفیت تھی نا ویسا اس عطا فرمایا. اور یہ ان کا کمال ہے کہ اہل بیت نے تحفہ عطا کیا اور مشہور ہو گیا اس کے نام سے کہ جس کو تحفہ دیا تھا. دعا ہے مولا علی کی، مشہور ہے دعا کمیل کے نام سے. دعا ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی، مشہور ہے ابو حمزہ ثمالی کے نام سے. تو یہ ان کا کرم ہے، کریم ابن کریم ہے. امام نے کہا کہ چونکہ علی قاسم ہے اور رسول ان کے باپ کی طرح ہے، لہٰذا ہو گئے ابو القاسم. اب آپ جب خطبے میں کسی بھی خطیب سے سنیں ابو القاسم محمد اور آپ صلوات بھیجیں تو آپ اس نیت سے بھی صلوات بھیجیں کہ آپ علی کے باپ پہ صلوات بھیج رہے ہیں. یہاں پر ایک صلوات مل کے بھیجے گا یہاں سے وہاں تک محمد وعلی محمد علیہ السلام پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اپنا آنا و اپنا کم 3 بیٹوں کو لے کر آؤ. کتنے بیٹے تھے مباہلہ میں؟ ادب پورا ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ حسن حسین فرزند رسول ہے، علی بھی ابو القاسم محمد کی وجہ سے 3 بیٹے ہو گئے، ادب پورا ہو گیا. 3 نفس. امام رضا علیہ السلام سے مامون نے پوچھا تھا کہ آپ کو بڑا ناز ہے ابنا آنا پر؟ کہ نہیں، اصل ناز ہمیں انفسنا پر ہے. اصل ناز ہمیں انفسنا پر ہے، نفس رسول میں. کیونکہ مامون رشید نے کہا اگر اپنا آنا کا لفظ نہ ہوتا تو آپ کی کیا فضیلت رہ جاتی. امام نے کہا انفسنا میں بھی شامل ہے. ہر امام نفس رسول ہے. امام حسن بھی نفس رسول ہے، امام حسین بھی نفس رسول ہے. کتنے نفس ہو گئے مباہلہ میں؟ ادب پورا ہو گیا.
3 بیٹے 3 نفس 3 عورتیں، یہ مشکل مرحلہ ہے، اور یہ جامع فاطمہ کی مجلس میں، اسی لیے میں نے چھیڑ دیا ہے اسے۔ سیدہ سلام اللہ علیہا کا عدد کیسے پورا ہو رہا ہے؟ فقط ایک بی بی وہ ہے، اللہ اکبر، وہ 3 نسبتوں سے یہاں پر ہے۔ ایک بی بی وہ ہے جو 3 نسبتوں سے ہے یہاں پر، نبوت کی دختر بن کر، ولایت کی زوجہ بن کر، امامت کی ماں بن کر، یہ ہے ام فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہے اور یہ فاطمہ کے بابا ہے اور یہ فاطمہ کے شوہر ہے اور یہ فاطمہ کے بچے ہیں۔ ایک بی بی ہے کہ جو پورا عدد مکمل کر لے، تینوں ضرورتوں کو پورا کر دے، اس میں منحصر بفرد ہے، اس پورے سلسلے میں منحصر بفرد ہے نہیں اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سوا۔ امام حسن بھی اپنے زمانے کے حیدر ہے، امام حسین بھی اپنے زمانے کے حیدر ہے، لیکن فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سوا۔ اور کس میں ہمت کے رکھے مہر نبوت پہ قدم، تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا، تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا، اور رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ لکھ کے قلم کہ مرضی زہرا بھی ضروری ہے مقدر کے سوا۔ ہائے ہائے ہائے، آپ اس منزل کو محسوس کر رہے ہیں؟ تو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، یہاں پر لولا فاطمہ لما خلقتکما، اس حدیث قدسی پر ہمیں بات ہو رہی ہے۔ اگر فاطمہ سلام اللہ علیہا نہ ہو تو آپ دونوں کو خلق نہ کرتے، مقصد خلقت ہی پورا نہیں ہوتا۔ میں نے بار بار عرض کیا، یہ فضیلت کے بارے میں کے باب میں نہیں، یہ ضرورت کے باب میں۔ فاطمہ ضرورت ہے نبوت کی، ولایت کی، امامت کی، جو اس پورے سلسلے کو جوڑ دے اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جسے ایک گھر میں آپ کو سب مل جائے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ یہ آیت النور ہے جو سورہ نور کی آیت نمبر 35 ہے، جس پر مستقل تفسیریں لکھی گئی ہیں۔ ایک تو ہے سورہ کی تفسیر، ایک ہے آیت کی تفسیر۔ آیات مشکلہ میں صحیح، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اس کے نور کی مثل ہے۔ اللہ کی تو کوئی مثل ہے نہیں، لیس کمثلہ شیء، تو اس کے نور کی مثل کیسے ہے؟ یہ مثل اور مثل میں فرق جانتے ہیں آپ؟ مثل کہتے ہیں ذات میں اس جیسا ہونا، مثل صفات میں اس جیسا ہونا۔ اس کی ذات جیسا کوئی نہیں، لیکن اللہ اپنی صفت کا کسی کو مظہر بنا دے، ممکن ہے، اور اس نے مظہر بنایا۔ وہ محمود تھا تو نے محمد بنایا، یہ مظہر بنانا ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ اپنی صفت کا ایک مظہر بنایا۔ وہ اعلیٰ تھا تو نے علی بنایا، وہ فاطر السماوات والارض نے فاطمہ زہرا بنایا، وہ محسن تھا نے حسن مجتبیٰ بنایا، وہ قدیم الاحسان تھا نے حسین سید الشہداء بنایا۔ ہے میرے ساتھ، آپ کسی منزل پہ چلیں گے۔ وہ معبود تھا نے زین العابدین بنایا، وہ عالم الغیب و شہادت تھا نے باقر العلوم بنایا، وہ صادق الوعد تھا نے جعفر صادق بنایا، وہ کاظم الغیظ تھا نے موسیٰ کاظم بنایا، اسے رضا پسند تھی نے علی رضا بنایا، اسے تقوی محبوب تھا نے محمد تقی بنایا، وہ نقی مزاج تھا نے علی نقی بنایا، وہ عسکرانہ شان کا حامل تھا نے حسن عسکری بنایا۔ اور غور کیجیے، وہ خود غائب تھا، اپنی صفت غیب کا مظہر بنایا ایک حجت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اس کے نور کی مثل ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ، جیسے کہ ایک طاق ہو۔ میرے خیال میں شاید میں ایام سجادیہ میں آیا تھا تو میں اس آیت کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کر چکا، لہذا میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ کمشکاۃ یعنی دیوار میں چراغ رکھنے کی جگہ کو طاق کہتے ہیں۔ المشکاۃ ہی فاطمہ، حدیث معصوم ہے یہ۔ ابھی ایک جگہ ہم دوپہر میں بیٹھے ہوئے تھے کچھ مومنین کے ساتھ، تو گفتگو ہو رہی تھی کہ تعویل جب ہوتی ہے نا قرآن کی، وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، قرآن کی تعویل یا اللہ جانتا ہے، یا وہ کہ جن کے سینوں میں علم راسخ ہو چکا ہے۔ تو جب تعویل کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر میرے مزاج سے نہیں ہو سکتا کہ اس کا باطن یہ ہے، میرا موڈ یہ ہے تو قرآن کا باطن یہ ہے، جب تک کہ قال الرضا اور قال الجواد نہ ہو، یہاں پر قال الصادق اور قال الباقر نہ ہو، اس وقت تک قرآن کا باطن نہیں طے ہو سکتا۔ قرآن کا ظاہر ہے وہ ظاہر کے لفظ سے طے ہوگا، قرآن کا جو باطن ہے اس میں
اللہ اکبر. معصوم جب تک گواہی نہ دے، معصوم جب تک نہ بتلائے. مثلا معصوم نے بتلایا کہ ہمارے جل بحرین یلتقیان کا کیا مطلب ہے. اللہ نے 2 سمندروں کو ملایا ہے، ہما علی و فاطمہ. ان 2 سمندروں کو اللہ نے ملایا، بینہما برزخ لا یبغیان، درمیان میں ایک برزخ ہے، ایک حد فاصل، ایک ایسا ہے کہ کبھی بھی ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کر سکتے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان سمندروں سے اللہ نے لؤلؤ اور مرجان خارج کیے. لؤلؤ مراد سبز موتی، مرجان مراد سرخ موتی. لؤلؤ سے مراد امام حسن علیہ السلام ہے، مرجان سے مراد امام حسین علیہ السلام ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو یہاں پر جو باطن طے ہو رہا ہے وہ قال المعصوم سے طے ہو رہا ہے، ویسے نہیں ہو سکتا. والفجر وليال عشر، سورہ فجر سورہ امام حسین علیہ السلام ہے. وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر. میرے خیال میں شاید آج 25-30 آیتیں تو پڑھ دی میں نے آپ کی خدمت میں، دماغ میں رکھیے گا کہ اس کا مفہوم سب کا. والفجر، فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، 2 جفت کی قسم، اور طاق کی قسم، ایون کی قسم، اور کی قسم، 1 رات کی قسم جو گزر رہی ہے. اب کیا کیا کچھ اس میں گہرائیاں ہیں، لیکن میں بالکل اب وقت بھی نہیں بچا. باطن پہ اگر آ جاؤں، صادق آل محمد نے کیا فرمایا؟ والفجر، ظاہر انٹیکٹ اپنے مقام پر، فجر کی قسم. باطن میں جانتے کیا ہے؟ قائم آل محمد کی قسم. یہ زہرا کی خاندان کی قسم کھائی جا رہی ہے یہاں پر. آپ میرے ساتھ چلیں تو ایک منزل پہ چلیں گے. چل، والفجر، قائم آل محمد کی قسم. ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم. 10 راتوں میں امام زمانہ علیہ السلام سے آپ ترتیب میں اوپر جائیے. امام حسن عسکری سے لے کر امام حسن مجتبیٰ تک 10 امام بنتے ہیں. تو امام نے فرمایا من الحسن الی الحسن، ایک حسن سے دوسرے حسن تک کی قسم. یہ ہو گئی 10 راتوں کی قسم، یعنی 10 معصوموں کی قسم. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے سلسلہ عصمت میں اوپر جائیے گا، 2 ہستیاں ہیں رسول اللہ سے پہلے. تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے اوپر 2 ہستیاں خاص ہیں اور پھر ایک رسول اللہ ہے. ذہن میں آپ کے والشفع والوتر، ایون کی قسم، یعنی 2 برابر کی ہستیوں کی قسم. ہما علی و فاطمہ، علی و زہرا سلام اللہ علیہما کی قسم. والوتر، ایک تنہا کی قسم. یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ سورہ فجر آپ کے ذہن میں رہے گا. والشفع، 2 برابر کی ہستیوں کی قسم. لہذا حضور مکرمہ نے فرمایا لولا علی لم یکن لفاطمہ کفوا، اگر علی نہ ہو تو فاطمہ کی برابری کرنے والا کوئی نہ ہو. یہ اتنا بڑا فخر ہے کہ اس پہ جتنی بات کیجیے آپ خدا کی قسم کرنا. آدم فمن دونہ، آدم علیہ السلام کا ذکر کر کے یہاں انبیاء کو بھی شامل کر لیا. انبیاء بھی اس لائق نہیں تھے کہ ہم کفر زہرا ہو سکے. حقیقت ہے. آدم فمن دونہ، آدم علیہ السلام اور آدم کے علاوہ کوئی اور وہ لائق نہیں ہے کہ ہم کفر زہرا بن سکے سوائے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. والشفع، سمجھ میں آ رہا ہے؟ 2 برابر کی ہستیوں کی قسم. یعنی اب آپ غور فرمائیے گا، علی کو ہم کفر زہرا کہا گیا. تو آپ جانتے ہیں علی کون ہے؟ کون جانتا ہے کہ علی کون ہے؟ علی قطب عالم امکان ہے. یہ قبلہ کعبہ تشریف فرمائے یہاں پر، آپ کی خدمت میں تقریباً آپ پہنچ چکے ہیں. یہ تو آپ پوچھئے گا ان سے، قطب عالم امکان، عالم امکان ہے پوری کائنات، اس کا قطب اور مرکز وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. قطب عالم امکان علی ہے. علی ہم کفر زہرا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو قطب عالم امکان ہے، علی مولا المومنین ہے، علی یاسب الدین ہے، علی نبی عظیم ہے، علی مبیت الشرک والمشرکین ہے. یہ سب ہوتے ہوئے زہرا سے اوپر بھی ہم کفر زہرا ہے. ذہن میں رکھیے گا، اس پورے سلسلے کو میں سمجھا سکوں آپ تک. تو علی قطب عالم امکان، علی مولا المومنین، علی یاسب الدین، علی نبی عظیم، علی مبیت الشرک والمشرکین، علی قاتل الناکثین والقاسدین والمارقین، ابو الیتامى والمساکین، باب حکمت رب العالمین، عمود الدین، اول العابدین، شبیہ ہارون، نصر رسول، زوج البتول، سیف اللہ المسلول ہے، امیر البررہ ہے، قاتل الفجرہ ہے، قسیم الجنت والنار ہے، صاحب اللواء ہے، سید العرب ہے، کشاف القرب ہے، صدیق اکبر ہے، علی بن ابی طالب علیہ السلام.
फारूक आजम है अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम। हाँ, अली शबीह है हारून, अली नफ्स रसूल, ज़ौजुल बतूल, सैफुल्लाहुल मस्लूल, अमीरुल बररा, कातिलुल फजरा, कसीमुल जन्नति वन नार, साहिबुल लिवा, सय्यिदुल अलब, कशाफुल गुरम है। अली ज़ुल्करनैन है, अबुल हसनैन है। हाँ, कासिमुल असलाब है, हाज़िमुल अहज़ाब है, मुइज़्ज़ुल औलिया है, मुज़िल्लुल आता है, अख्तबुल खुतबा है, क़ुद्वतु अहलिल किसा है, इमामुल अइम्मति वल अत्क़िया है, अबू सय्यिद शुहदा है, मुमीतुल बिदअ है, मुहय्यि सुन्नह है, मौज़े अजब है, सरदार अरब है। अली कर्रार है, गैर फर्रार है, बरादर जाफर तैयार है। हाय हाय हाय। अली हाशिमी है, मक्की है, मदनी है, तालिबी है, उर्वतुल वुस्क़ा है, मिसबाहुद दुजा है, इब्न अम्मुल मुस्तफ़ा है। हाँ, लईफुल वरा है, मिसबाहुद दुजा इब्न अम्मुल मुस्तफ़ा है, नफ्सुर रसूल है, नफ्सुर रसूलिल्लाह है, मौज़िउ सिर्रिल्लाह है, वलीयुल्लाह है, ऐनुल्लाह है, यदुल्लाह है, जंबुल्लाह है, और हुब्ब अली रहमतुल्लाह है, और बुग़्ज़ अली लानतुल्लाह है। तब हम कुफ्र ज़हरा है। हाय हाय हाय, ये बात पहुंच रही है। तब हम कुफ्र लौला अलीयुन लम यकुन लिफ़ातिमा कुफ़ुन। ये सब होकर खुदा की कसम मुझ जैसे करोड़ों आ जाएं और क़यामत तक बोलते रहें तो हक के मतलब तो छोड़ दीजिए, जर्रा अदा ना हो सके। बिला तकल्लुफ कह रहा हूं, ये हकीकत में कह रहा हूं। जब हुजूर मुकर्रम ने फरमा दिया कि अगर सारे दरख्त कलम बन जाए और सारे समंदर स्याही बन जाए, इंसान हिसाब करने लगे, जिन लिखने लगे, मा हसा फ़ज़ाइल अली इब्न अबी तालिब। रसूलुल्लाह ने ये नहीं कहा तुम लिख नहीं सकते, कहा यू कैन नॉट काउंट नहीं कर सकते। काउंट करना तो बड़ा आसान होता है, 1 2 3 4 5 6 आप काउंट। मा अहसा फ़ज़ाइल अली इब्न अबी तालिब, आप एहसा नहीं कर सकते, आप शुमार नहीं कर सकते। दो चीजें जैसे शुमार नहीं किया जा सकता, एक अल्लाह की नेमत है, एक फ़ज़ाइल अली है। इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। हाँ, यहां पहुंचकर फिर अब हम कुफ़्र ज़हरा है सलामुल्लाह अलैहा। बात पहुंच रही है, बात को आहिस्ते आहिस्ते बस मैं समेट रहा हूं, एक दो कुछ अमली नुकात की तरफ जाते हुए मेरे साथ रहिएगा। इस खातिर है जनाब मीर अनीस रहमतुल्लाह अलैह दो फिक्रे कहे मेरे दिल पे नक्श है जब से मैंने इसे पढ़ा। कहते हैं खुर्शीद फलक अक्स दुरे ताज अली है। इस फिक्रे को महसूस कीजिएगा तो फिर अगला मिसरा आप तक पहुंचेगा। खुर्शीद फलक अक्स दुरे ताज अली है। अली के सर पे विलायत का ताज है ना, अली के सर पे विलायत का ताज है। इसमें बेशुमार दुर है, उनमें से एक ही आसमान का सूरज है। हाय हाय हाय। खुर्शीद फलक अक्स दुरे ताज अली है, और खालिक के सिवा जो है वो मोहताज अली है। क्या ही बात है।